السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 86 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 63، نماز کی فضیلت۔ چونکہ نماز افضل ترین عبادت ہے، اس لیے ہم نے کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہوئے اس کی ترغیب دینے کے لیے دوسری مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جو کچھ ہم لکھ چکے ہیں نماز کے فضائل میں اس سے کہیں زیادہ آیتیں اور حدیثیں وارد ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں کہ اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کو کہا جائے تو میں جنت پر 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ 2 رکعتوں میں رضا الہی اور جنت میں میری رضا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا تو انہیں فرشتوں سے ڈھانپ دیا، وہ اس کی عبادت سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے فرشتوں کے لیے عبادت کی ایک قسم مقرر فرما دی ہے۔ چنانچہ ایک آسمان والے قیامت تک کے لیے قیام میں ہیں، کسی آسمان والے رکوع میں ہیں، کسی آسمان والے فرشتے سجدوں میں ہیں، اور کسی آسمان والے اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال سے اپنے بازو جھکائے ہوئے ہیں۔ علیین اور عرش الہی کے فرشتے صف بستہ عرش الہی کا طواف کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام عبادتیں ایک نماز میں جمع کر دی ہیں تاکہ مومنوں کو آسمانی فرشتوں کی ہر عبادت کا حصہ عنایت فرما کر انہیں عزت اور توقیر بخشے، اور انہیں تلاوت قرآن پاک کی عزت بخشی، اور مومنوں سے عبادت کا شکر ادا کرنے کی فرمائش کی۔ نماز کا شکر اس کی مکمل شرائط اور حدود سے ادائیگی ہے، فرمان الہی ہے۔ مفہوم: جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اور تم نماز قائم کرو، اور خدا کا ارشاد ہے اور نماز قائم کیجیے۔ ایک مقام پر فرمایا اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں اسے قائم کرنے کا بھی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب منافقوں کا ذکر کیا تو فرمایا۔ مفہوم: پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے سستی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقوں کو مصلین کہا اور مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور یہ اس لیے فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے نمازی تو بہت ہیں مگر صحیح معنی میں نماز قائم کرنے والے کم ہیں۔ غافل لوگ تو بس
رواج کے طور پر عمل کرتے ہیں اور انہیں اس دن کی یاد نہیں آتی جس دن اعمال پیش کیے جائیں گے، کیا معلوم ان کی نمازیں مقبول ہوں گی یا مردود۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، بے شک تم میں سے کچھ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز میں سے تہائی یا چوتھائی یا پانچواں یا چھٹا حصہ، یہاں تک کہ آپ نے 10ویں حصے تک گنا اور فرمایا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی نماز میں سے اسی حصہ کا ثواب ملتا ہے جس کو وہ مکمل یکسوئی اور توجہ سے پڑھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر مکمل یکسوئی سے 2 رکعت نماز ادا کی، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو گیا جس دن کے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کی نماز باعظمت تب ہوتی ہے جب اس کی تمام تر توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو، اور جب اس کی توجہ اللہ نہ ہو، وہ نفسانی خیالوں میں مشغول ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی غلطیوں اور لغزشوں پر معافی مانگنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہو، اور جب وہ بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا اور بادشاہ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، لہذا بادشاہ اس کی ضرورت پوری نہیں کرے گا اور بادشاہ اس کی توجہ کے مطابق اس پر عنایت فرمائے گا اور اس کی بات سنے گا۔ اسی طرح جب بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور دوسری باتوں کے خیالات میں کھو جاتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جان لیجئے کہ نماز کی مثال اس دعوت ولیمہ کی طرح ہے جسے بادشاہ نے منعقد کیا ہو اور اس میں قسم قسم کے کھانے تیار کیے ہوں۔ کھانے اور پینے کی ہر چیز کی الگ الگ لذت اور ذائقہ ہو، پھر وہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے۔ ایسے ہی نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کی طرف بلایا اور اس میں مختلف افعال اور رنگا رنگ ذکر ودیت رکھے تاکہ بندے اس کی عبادت کریں اور عبودیت کے رنگا رنگ مزے لیں۔ اس میں افعال کھانے کی طرح اور اذکار پینے کی چیزوں کی طرح ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نماز میں 12,000 افعال ہیں، پھر یہ 12,000 صرف 12 افعال میں مخصوص کر دیے گئے، لہذا جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہے اسے ان 12 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی نماز کامل ہو جائے، جن میں سے 6 نماز کے باہر اور 6 نماز کے اندر ہے۔ پہلا علم ہے، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ تھوڑا عمل جسے انسان مکمل علم سے ادا کرے اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جسے بے خبری اور جہالت میں ادا کیا جائے۔ دوسرا وضو ہے، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ طہارت کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ تیسرا لباس ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے، تم ہر نماز کے وقت زینت حاصل کرو، یعنی ہر نماز کے وقت کپڑے پہنو۔ چوتھا وقت کی پابندی، فرمان الہی ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر پر فرض ہے۔ پانچواں قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، فرمان الہی ہے، پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کی طرف پھیر دو۔ چھٹی نیت ہے، چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ ساتواں تکبیر تحریمہ ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں دنیاوی افعال کو حرام کرنے والی تکبیر تحریمہ اور حلال کرنے والا سلام پھیرنا ہے۔ آٹھواں قیام ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اطاعت کرنے والے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ نواں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، کیونکہ فرمان الہی ہے، پس پڑھو تم جو تمہیں قرآن سے میسر ہو۔ دسواں رکوع ہے، ارشاد الہی ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گیارہواں سجدے ہیں، فرمان الہی ہے، اور سجدہ کرو۔ بارہواں قعدہ ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کسی آدمی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا اور تشہد پڑھنے کے بقدر بیٹھ گیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی۔ جب یہ 12 چیزیں پائی جائیں تو ان کے پورا ہونے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خلوص قلب، تاکہ تیری نماز صحیح معنوں میں ادا ہو جائے، اور فرمان الہی ہے۔ مفہوم؟ بس اللہ کی عبادت کرو اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ہم نے سب سے پہلے علم کا تذکرہ کیا۔ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فرائض اور سنتوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھتا ہو، وضو میں جو فرائض اور سنتیں ہیں انہیں جانتا ہو، کیونکہ یہ نماز کے مکمل کرنے کا ایک واسطہ ہے، اور شیطان کے فریبوں کو جانتا ہو کہ ان کے بچاؤ کے لیے اپنی کوشش خرچ کرے۔ وضو 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ تو اپنے دل کو کینہ، حسد اور عداوت سے پاک کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے بدن کو گناہوں سے پاک کرے۔ تیسرا یہ کہ پانی کو ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے اعضائے وضو کو خوب اچھی طرح سے دھوئے۔ لباس 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ حلال کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو۔ دوسرا یہ کہ نجاست سے پاک ہو۔ تیسرا یہ کہ اس کی وضاقتہ سنت کے مطابق ہو، اور اسے تکبر و خودبینی کے لیے نہ پہنا گیا ہو۔ وقت کی پابندی 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ پہلا یہ کہ تو اتنا علم رکھتا ہو کہ سورج، چاند اور ستاروں سے تو وقت کے تعین میں مدد لے سکے۔ دوسرا یہ کہ تیرے کان اذان کی آواز پر لگے رہیں۔ تیسرا یہ کہ تیرا دل نماز کے وقت کی پابندی کے متعلق متفکر ہو۔ استقبال قبلہ 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ تیرا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو۔ دوسرا یہ کہ تیرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور تیسرا یہ کہ تو انتہائی انکساری سے حاضر ہو۔ نیت 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ تجھے علم ہو کہ تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ تجھے اس بات کا علم ہو کہ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے اور وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور تو خوف زدہ ہو کر حاضر ہو۔ تیسرا یہ کہ تجھے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، لہٰذا تو اپنے دل سے دنیاوی خیالوں کو بالکل ختم کر دے۔ تکبیر تحریمہ بھی 3 چیزوں سے پوری ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ تم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور صحیح طور پر اللہ اکبر کہو۔ دوسرا یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھاؤ۔ تیسرا یہ
کہ تکبیر کہتے ہوئے تمہارا دل بھی حاضر ہو اور انتہائی تعظیم سے تکبیر کہو۔ قیام بھی 3 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ تیری نگاہ سجدہ گاہ پر ہو، دوسرا یہ کہ تیرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، تیسرا یہ کہ تو دائیں بائیں توجہ نہ کرے۔ قرأت بھی 3 چیزوں سے پوری ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ تو سورہ فاتحہ کو صحیح تلفظ سے ٹھہر ٹھہر کر گانے کی طرز سے پرہیز کرتے ہوئے پڑھے، دوسرا یہ کہ اسے غور و فکر سے پڑھے اور اس کے معنی پر غور و فکر کرے، تیسرا یہ کہ جو کچھ پڑھے اس پر عمل بھی کرے۔ رکوع بھی 3 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ پیٹھ کو برابر رکھو، اونچا یا نیچا نہ رکھو، دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھو اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، تیسرا یہ کہ پورے اطمینان سے رکوع کرو اور تعظیم و وقار سے رکوع کی تسبیحات مکمل کرو۔ سجدہ بھی 3 باتوں سے پورا ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ تو اپنے ہاتھ کانوں کے برابر رکھ، دوسرا یہ کہ کوہنیاں کھلی رکھ، تیسرا یہ کہ مکمل سکون سے سجدے کی تسبیحات کو پورا کر۔ قعدہ بھی 3 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ تو دایاں پاؤں کھڑا رکھ اور بائیں پیر پر بیٹھ، دوسرے یہ کہ تشہد پوری تعظیم سے پڑھ اور اپنے اور مسلمانوں کے لیے دعا مانگ، تیسری یہ کہ اسے ختم ہونے پر سلام پھیر۔ سلام اس طرح پورا ہوتا ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے تیری یہ سچی نیت ہو کہ میں دائیں طرف کے فرشتے، مردوں اور عورتوں کو سلام کر رہا ہوں، اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے نیت کر اور اپنی نگاہ اپنے 2 کاندھوں سے متجاوز یعنی پار نہ کر۔ اسی طرح اخلاص بھی 3 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ نماز سے تیرا مقصد رضائے الہی کا حصول ہو، لوگوں کی رضامندی کا حصول نہ ہو، دوسرے یہ کہ نماز کی توفیق اللہ کی طرف سے جان، تیسرے یہ کہ تو اس کی حفاظت کر تاکہ اسے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، کیونکہ فرمان الہی ہے جو شخص نیکیاں لے کر آیا، یہ نہیں فرمایا جس نے نیکیاں کی، لہذا اپنی نیکیوں کو برے اعمال سے برباد کر کے اس کے حضور میں نہ جا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔